نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. معزز سامعین، میرے دوستو بزرگوں، اللہ رب العزت نے پھر سے یہ موقع فراہم کیا ہے کہ ہم سب کو حق بات بولنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے اور ہمیں اللہ تعالیٰ صحیح لوگوں سے محبت اور صحیح لوگوں سے عقیدت کرنے کی اور چار شادیاں کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. تو یہ اللہ رب العزت نے ہم پر کتنا بڑا احسان کیا ہے. اللہ رب العزت نے ہم پر کتنا بڑا احسان کیا ہے کہ ہمیں، جسے میں نے پچھلے بیان میں بھی یہ بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا، ایک عظیم انسان بنایا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے معیار کو، اپنی عزت اور آبرو کو اچھی طرح سے لے کے چلیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو لے کر چلیں. دیکھیں، چھوٹا سا آپ کو لیکچر دے کے بیان کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دنیا میں بھیجا ہے، اونلی آن کیا ہمیں دنیا کمانے کے لیے تو نہیں بھیجا، اونلی آن کے ہمیں کوئی فالتو کام کرنے کے لیے تو نہیں بھیجا. اللہ رب العزت نے جو مجھے آپ سب کو جو بنایا وہ کس کی صورت میں بنایا ہے؟ ایک مقصد کی صورت میں بنایا ہے. کس کی صورت میں بنایا ہمیں؟ ایک مقصد کی صورت میں بنایا. تو آپ کو یہ خوب سمجھنا ہوگا کہ ہم جو بنے ہیں کسی مقصد کے لیے بنے. ہمیں چاہیے کہ اپنے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عقیدت رکھیں. ہمیں چاہیے کہ ہم اشرف الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اور عقیدت رکھیں. ہمیں چاہیے کہ نبی کے اہل بیت اور صحابہ کرام سے محبت رکھیں. تو کیا مرتبہ اور فلسفہ اس امت کو ملا ہے، کیا معیار اور رتبہ اس امت کو ملا ہے، کیا چیز اس امت کو ملی ہے. تو ہمیں شکر ادا کیسے کرنا ہے؟ شکر ادا ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احکامات پہ چل کر اور ان کی تعلیمات کو سن کر اور ان کی تعلیمات کو عمل کر کے کیا کرنا ہے؟ شکر ادا کرنا ہے. دیکھیں، آج لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ بہت ساری چیزیں، کچھ لوگ اپنے ایمانی کرتے ہیں، کچھ لوگ اپنے فلسفے لے کے چلتے ہیں، کچھ لوگ اپنی باتیں کرتے ہیں، کچھ لوگ ایسی فالتو باتیں کر رہے ہوتے ہیں، کچھ لوگ کام کی باتیں کرتے ہیں، کچھ لوگ صحیح باتیں کرتے ہیں، کچھ لوگ غلط باتیں کرتے ہیں. اب آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ ایک بندہ بولتا ہے یار صرف اونلی دنیا 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 ورلڈ 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 ورلڈ. ہاں، ایک بولتا ہے صرف دین 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 بس. ایک بولتا ہے صرف دین اور ایک بولتا ہے صرف دنیا. ایک بولتا ہے کہ دین اور دنیا ایک ہوا. اب ایک طبقہ بولتا ہے یار یہ تو صحیح بول رہا ہے جب کہ پیسہ ہوگا تو سارا کام ہو سکے گا بھائی، ہمارے مال بچے پیر بیوی سب کچھ، گھر والے گھر بار سب کچھ چلے گا. اور ایک بولتا ہے طبقہ کہ دین ہوگا تو ہمارا سارا کچھ معیار آخرت کے لیے بن جائے گا. تو یہ بھی صحیح بول رہا ہے. کیا ہے وہ؟ اس کے لحاظ سے صحیح بول رہا ہے اور وہ اس کے لحاظ سے صحیح بول رہا ہے. اب ایک بندہ اٹھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ بھائی آپ نے نہ اس طرح ایسے ہو جاؤ نہ اس طرح ایسے ہو جاؤ. کہ ایک صحابی تھے نا کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ میں پورا دن روزہ رکھتا ہوں اور رات کو عبادت کرتا ہوں فل. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا کہ دن بھر روزہ رکھ لو اور رات کو عبادت کر رہو، اتنا مطلب کہ دین کے لیے کھپا رہے ہو، اتنا دین کے لیے نہ کھپاؤ. اپنے بیوی بچوں کو بھی ٹائم دو، اپنے یاروں کو بھی ٹائم دو، اپنے مصروفیات جو ہے اس کو بھی نکالو. اللہ رب العزت نے اور اللہ کے نبی نے اتنا تو نہ باؤنڈ کیا ہے آپ کو کیا ہر وقت عبادت میں لگے رہو، ہر وقت اس چیز پہ لگے رہو. نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا بھی سکھائی ہے کہ دنیا کس طرح کماؤ. آیت کی ہے، بات سمجھ میں نہیں ہے، نکل گئی. دیکھو ایک طبقہ بولتا ہے صرف دنیا، ایک طبقہ بولتا ہے صرف دین، ایک بولتا ہے کہ صرف دین اور دنیا سے. وہ جو تیسرا والا جو بول رہا ہے نا وہ صحیح بول رہا ہے. دیکھو اتنا مطلب کہ دنیا میں نہ پڑ جاؤ دنیا میں نہ پڑ جاؤ کہ دین کو بھول جاؤ. اتنا مطلب کہ نہ پڑ جاؤ کہ دنیا کو بھول جاؤ. اب ایک شخص کہ لطیفہ آ گیا ذہن میں نا، تو وہ کہہ رہے تھے کہ بھائی آپ نے جو اپنا دنیا کمائی ہے دین کا انہیں حاصل نہیں کیا.
تو آپ کی تو آخرت برباد ہو گئی. کیا ہو گئی؟ آپ کا تو پورا مطلب کہ آخرت تو برباد ہو گئی. تو اب یہ ہے کہ ایک بندہ نے سمندر میں چھلانگ مار دی, ہوئے تو کیا کیا اس نے چھلانگ مار دی. تو پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ اس نے بولا کہ آپ کو تیرنا آتا ہے؟ تو بولا اگر آپ نے یہ بھی تھوڑا سیکھ لیا ہوتا تو آپ نے تو دونوں چیزیں برباد کر دی. تو یہ مقصد ہے کہ آپ ایک بندہ دین کا علم سیکھ رہا, اسے تو آخرت تو برباد کر دی, اس دنیا میں پڑھ کے اسے آخرت برباد کر دی. اور ایک دنیا کا علم بھی نہیں سیکھ رہا, اس نے کیا کیا؟ دنیا بھی برباد کر دی اور آخرت بھی برباد کر دی. تو یہ کہ اس کو جب تیرنا ہی نہیں آئے گا تو ظاہر سی بات ہے مر جائے گا. تو اس کو کیا چاہیے تھا؟ سیکھنا چاہیے تھا نا. تو مقصد یہ ہوا کہ جو تیسرا طبقہ کہہ رہا ہے وہ یہ صحیح کہہ رہا ہے کہ آپ نے ایکوال چیز رکھنی ہے, دنیا کے علم کو بھی ہاتھ کو بھی لینا ہے اور دین کے علم کو بھی. تو دونوں جب ملیں گے تو پھر آپ پاورفل بنو گے. پھر آپ جب پاورفل بنو گے تو آپ ایک اچھی چیز دنیا کے لیے بھی یاد کر سکو گے اور دین کے لیے بھی یاد کر سکو گے, تاکہ آپ کا یہ جو معیار ہوگا بلند ہوگا. جب اللہ رب العزت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو منہ دکھاؤ گے, یا اللہ یہ دیکھیں کہ میں نے ان لوگوں کے لیے اتنا کچھ بھلائی کی تھی. اب آپ دیکھو ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ, تو یہ دیکھو انہوں نے کس طرح ایٹم بم بنایا نہیں بنایا. تو انہوں نے کیا کیا؟ ایک اپنے ملک پاکستان کو ایک حفاظتی نظام پہ کھڑا کر دیا, اسلامی جمہوریت پاکستان کو, اور ایک دوسرے نمبر پہ اپنے دنیا اور لوگوں کی جانبیں محفوظ کری اور دنیا کا علم حاصل کر کے ایک پاکستان بھی بچایا, ایک ریاست آف اسٹیٹ بھی بچائی, اور نمبر 2 یہ بھی بچا لیا کہ دین میں جتنے اپنا ایمان بھی بچا کے گئے, اور اوپر سے یہ کہا ہے دیکھو بھائی اتنے لوگوں کی میرے جان ہو گئی, ورنہ ہمیں انڈیا کے اچھا جوا کے کھا جاتا. اب آپ سوچو کہ یہ مثالیں ہیں, یہ معیار ہے. آپ جلیل صحابہ کرام کی مثالیں پڑھ رہے ہیں, آپ دیکھ لیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور پہ ایک تجارتی بندہ آیا اور یہ کہنے لگا کہ تجارت کرنے آیا. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بولا کہ تم نے اس تجارت کا علم حاصل کیا ہے؟ یہ بھی دین کا حصہ ہے. دیکھو دنیا کا دین حاصل کرنا ہے نا واجب ہے, تو اس کا جب علم حاصل کرو گے نا تو سمجھ لو دین کا, سمجھ لو علم حاصل کر دو. کیونکہ اس وجہ سے اگر تم نے دنیا کا علم حاصل کر لیا نا تو تم نے کیا کرنا ہے؟ دین کے اپنے فلسفے میں رہ کے ایک گراؤنڈ ریئلٹی کے اوپر رہ کر آپ نے ایک کام کرنا ہے. سمجھ میں آئی؟ یہ کیا کرنا ہے؟ گراؤنڈ ریئلٹی کے اوپر رہ کر ایک کام کرو گے نا, پھر آپ کو یہ سارا کچھ کام چلے گا. کہ دین و دنیا کو اوپر رکھا. دیکھو آج میرے کتنی ساری بدل کے ویڈیوز آتی ہیں, کتنی ساری وہ چیز آتی ہے, اور خود مفتیان کرام جب ٹور پہ جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اتنی بڑی بڑی داڑھی والے کہ دنیا کو چلا رہے ہیں, دین میں بھی عمل کر رہے ہیں اور دنیا میں بھی عمل کر رہے ہیں. یہ کیسی بات ہے؟ تو خاندانی بات ہوگی نا. تو یہ ہے کہ اسلام کا عادل ہونا یہ ہے کہ اللہ جب وہ پوری بات کرے گئی تھی کہ حضرت عمر کے دور میں آیا تو انہوں نے کوڑا مارا, بولے جا کے اس کا علم حاصل کر کر, اس کا بھی علم حاصل کر کر پھر جا کے تجارت کریو. تو ایک تجارتی بندہ آیا نا, اس نے کہنے لگا کہ میں تجارت کروں گا. تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بولا کہ تو واقعی اس کا علم حاصل کر کے آیا نہیں آیا, اس کا پتہ ہے تیرے کو کیا ہوتا ہے؟ اگر نہیں ہے تو جا کے کوڑا مارا, پھر جا کے بولا اس کا علم حاصل کر. یہ تھا. تو یہ تھا اسلام کی ایک عادل ہونے کی ایک وضاحت تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح دین پھیلایا, پہلے تو خود تجارت کیا کرتے تھے. دیکھ لو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کس طرح تجارت کرنے جاتے تھے. اما خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تجارت کے لیے بھیجتی تھی, تو دیکھو وہ اس سے ڈبل گنا اٹھا کے لے کر آیا تھا, سارا سامان لے کر میں لے کر کے آیا. تو یہ کیا ہے؟ اسلام کا عادل ہونا. عادل مین حق پر ہونا. حق پر جو حق پہ ہوتا ہے نا وہ کبھی بھی اپنا گراؤنڈ ریئلٹی چینج نہیں کرتا. آپ چلے جاؤ کسی پادری کے پاس, کسی ہندوازم کے پاس, کسی کے پاس, کسی کو کریٹیسائز نہیں کرتا. بٹ یہ دیکھو آپ خود دیکھ لو یہ کہ ان کے جو موقف ایک ہوگا دوسرے کا موقف الگ ہوگا, تیسرے کا موقف دوسرا ہوگا. ہندوازم میں تیسرے چوتھے کا موقف الگ ہوگا, ایک کا موقف الگ ہے دوسرے کا موقف, مگر اسلام کا موقف وہی ہے. اسلام ایک کیا ہے؟ گراؤنڈ ریئلٹی کے اندر کام کرتا ہے. عورتوں کے حقوق بتاتا ہے, جہاد کے حقوق بتاتا ہے, جہاد کے معنی بتاتا ہے, نماز کے حکم بتاتا ہے, جہاد کا حکم بتاتا ہے, حج کا حکم بتاتا ہے, زکات کا حکم بتاتا ہے. ہر چیز کو, بزرگوں کا, بڑوں کا, چھوٹوں کا, ہر چیز کا, رہنا کیسے, کھانا کیسا, پینا کیسے, اور واش روم کیسے جانا ہے, حتیٰ کہ سونا کیسے, نکلنا کیسے, سب کچھ اسلام بتاتا ہے. غیر مسلموں میں یہ کام وہ لوگ نہیں ہے. اور آج دیکھ لو کہ غیر مسلموں سے کیوں اتنا متاثر ہوتا ہے مسلمان سے. بھائی دیکھو مسلمان کس طرح کام کر رہا ہے, مگر مسلمان اگر حق کی طرف نکل پڑے نا اور یہ فرقہ وارانہ اور دیگر چیزیں چھوڑ کر حق کی طرف اگر آنکھیں کھول کے دیکھیں تو کافر پہ غالب آ جائے گا. جنگ بدر کے بعد بدر میں 313 مجاہد تھے اور ہزاروں کا لشکر تھا. کس طرح غالب کیا تھا اللہ رب العزت
اجرت ہے ان کافروں پر مسلمانوں کو. تو یہ مقصد تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عادل ہونا تھا, ایک حق پر ہونا تھا اور ایک معیار ہونا تھا, تاکہ آپ ایک فیسلٹیز کو لے کے چل سکو, ایک معیار کو لے کے چل سکو. تو مقصد یہی ہے کہ اس کو ہم نے کیا کرنا ہے, دیکھ لینا. اب آپ سوچو کہ بھائی میں یہ کیسے کروں گا, یہ دیکھو اتنی بڑی دنیا ہے, اس کو کیسے چینج کروں گا, یہ تو اتنے وہ ہیں, یہ اتنے یہ ہیں, اتنے سب ہو جاتا ہے پاگل, سب کچھ ہو جائے گا. صرف اللہ پہ توکل کرنے کی بات ہے. بس اللہ پہ یقین ہو گیا تو سمجھ لو سب ہو گیا. جہاں پہ اللہ کا یقین چھوڑ دیا تو سمجھ لو سب پہ نہ ہو جائے گا, سب برباد ہو جائے گا, سب ختم ہو جائے گا. تو آپ نے کیا چاہیے کہ اللہ پر توکل کرنا ہے اور اللہ رب العزت ہی کی بات ماننی ہے اور اس کے محبوب کے نقش قدم پہ چلنا ہے. کون ہے محبوب؟ سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ان کے نقش قدم پہ چل گئے تو بس, تو آپ کا پیڑا پار ہے, دنیا میں بھی پار ہے اور آخرت میں بھی پار ہے. تو بس ہمیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی ملتا ہے کہ ہم نے کس طرح دنیا اور اپنا آخرت سنبھالنی ہے, دنیا اور جنت اور دوزخ کا کس طرح فیصلہ کرنا ہے. اگر شیطان کے راستے میں چلو گے تو جہنم ہے, رحمان کے راستے میں چلو گے تو جنت ہے. تو یہ مقصد ہے کہ شیطان کے راستے میں کراس لگانا ہے اور رحمان کے راستے میں ٹک لگانا ہے, تو جا کے ہم کامیاب ہو سکیں گے. تو اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی اور صحیح اصلاح کرنے کی اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما. وما علینا الا البلاغ المبین.